آج نمک پر سورہ علم نشرح لک صدرک ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی کالے جادو، کالی کاٹھ، کالی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، وہ جن کے کاروبار چلتے بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، رشتے تک نہیں ہوتے، جن کے گھر میں شادی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت یا نقصان ہو جاتا ہے، ایسے بچے جو بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملنے کا نام تک نہیں لیتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آج یہ کامل وظیفہ کرنے کی دیر ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ یہ عمل کرتے ساتھ ہی اللہ ایسے معجزے دکھاتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں، تنگ دست ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج علم نشرح کو پڑھ کر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ نمک عموماً گھر میں کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نمک کھانے کی لذت کو بڑھا دیتا ہے اور بہت سی بیماریوں کی وجہ سے بھی نمک کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج نمک پر ایک ایسا کامل روحانی وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں موجود نحوستیں، آپ کی زندگی میں موجود پریشانیاں، آپ کی زندگی میں موجود مصیبتیں اس نمک پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو تھوڑا سا نمک لے کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور علم نشرح کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر نتیجہ ملتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مقبول ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک کامیاب ہو جائے۔ راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے نمک پر علم نشرح کا یہ خاص وظیفہ بڑا ہی طاقتور ہے۔ اپنے گھر سے تمام کی تمام مصیبتوں کو نکالنے کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے پڑھا جائے۔ اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی چند گھنٹوں، چند منٹوں کے اندر، بلکہ چند سیکنڈ کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوتا، میرے کاروبار پر مصیبتیں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، تو نیت کر کے نمک پر یہ وظیفہ کرو۔ یہ نمک آپ کے زندگی سے تمام نحوستوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو جذب کر لے گا، اور جب آپ اس نمک پر یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر و طاقت کیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور سمجھتا ہے کہ میں گھر لے ہی نہیں سکتا، آج اس بے بسی سے نکلنے کے لیے، نا امیدی کو چھوڑتے ہوئے اس کامل وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وسیلے اور اسباب کہاں سے بن رہے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا طاقتور دشمن ہے جو آپ کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، تو نمک پر یہ خاص وظیفہ کرو۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ محبت بھی ایسی کہ آپ کا محبوب دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ لیکن یہ وظیفہ صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ اگر آپ ناجائز محبت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو نمک پر علم نشرح لک صدرک کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اس کامل وظیفے کو کرنے کے بعد جس رشتے کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آتا ہے۔
جس نوکری کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، نمک پر علم نشرح لک صدرک پڑھتے ہی دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، کیونکہ جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے، ایک وقت وہ ہے جب انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا بلکہ آپ پر جادو جنات کرواتا ہے، آپ کے رزق کو بند کر دیتا ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کے گھر میں بیماری چھوڑ دی جاتی ہے اور بیماری لا علاج ہو جاتی ہے۔ ایسے مسائل آج کے دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدارا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ہونے پر یقین کرتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے مشکلات ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں موجود ہر شے پر رب کی ذات قادر ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کے کلام علم نشرح کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگا جائے۔ علم نشرح یہ وہ کلام مبارک ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آپ نے بھی سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کامل طریقے سے پڑھا جائے۔ بہت سے لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ علم نشرح کو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو ایسے کیسے کام ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وظیفے اللہ کو منانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ اسے لاپرواہی کوتاہی سے پڑھتے ہیں تو وظیفے کا کوئی فائدہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑا سا نمک لے کر آپ نے علم نشرح لک صدرک کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ معجزات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار نمک پر یہ وظیفہ کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیا آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی تنگ دستی آئے، یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ ایک مٹھی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر نمک رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔
کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے۔ صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نمک کا جو وظیفہ ہے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 100% گارنٹی شدہ عمل ہے، اس کو کامل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سبحان اللہ یہ کامل وظیفے کا وہ حصہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے آج کون رب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج اگر کسی انسان کی تعریف کر دو تو اس کو آپ کے عیب تک نظر نہیں آتے، وہ آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کریم کی تعریف بیان کریں گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اسے کامل وظیفہ کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا، ولیوں نے پڑھا، وہ اللہ کے لاڈلے بن جاتے، پہلے اللہ کو راضی کر لیتے، پھر اللہ سے جو مانگتے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا۔ آج آپ نے بھی سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر اللہ کریم کو راضی کر لینا ہے، اللہ کو اپنا بنا لینا ہے۔ اب اللہ کے لاڈلے بننے کے بعد اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ الم نشرح لک صدرک کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ الم نشرح ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ کو زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، لیکن آپ نے الم نشرح لک صدرک اس سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ آسمان بھی ساتھ، زمینیں بھی ساتھ، ہفتے کے دن بھی ساتھ۔ اور جب آپ الم نشرح لک صدرک کو 7 بار پڑھ کر نمک پر پھونک مارتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ کامل وظیفہ ہے، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، اور ایک بار کرنے سے آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں اس مقصد میں بھی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، اور وہ جو آپ مانگ نہیں سکے اللہ یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے پر آپ کی تمام بے شمار حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو نا امید ہو چکے ہیں، جو تنگ دست ہیں، فکر و فاقے میں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو ایک بار نمک پر الم نشرح پڑھیں۔ لا علاج بیماری کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور مجرب وظیفہ ہے۔
جادو جنات سے نجات کے لیے بہت سے لوگ اپنی حلال کی روزی کو جعلی عاملوں پیروں فقیروں پر لوٹا دیتے ہیں جادو جنات سے بچنے کے لیے۔ لیکن آج نمک پر علم نشرح لک صدرک کا جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ گھر بیٹھے جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تصویر پر علم نشرح لک صدرک پر 7 بار پڑھ کر تصویر پر اور نمک پر پھونک مار دیں۔ 7 بار علم نشرح لک صدرک سورہ علم نشرح کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ 7 بار مکمل سورہ علم نشرح پڑھ کر نمک پر اور تصویر پر پھونک مارتے ہی وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محبوب قدموں میں، آج یہ وظیفہ پڑھیں، محبوب واقعی قدموں میں ہوگا۔ جن بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، جو بیٹیاں ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آ چکی ہیں، یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو لینے خود نہ آ جائے تو پھر کہنا یہ اتنا مجرب، اتنا کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق، کامل اعمال کرنے کی توفیق صرف انہی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے علم نشرح لک صدرک کو نمک پر بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ کر ایک بار الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب سورہ علم نشرح کو 7 بار پڑھ کر آپ نے نمک اور تصویر پر پھونک مارنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفو یا ودودو کا عمل ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق، دولت، شہرت بے شمار ملتا ہے۔ یا لطیفو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی نیا گھر مانگو گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگو گاڑی مل جاتی ہے، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والو جب آپ علم نشرح لک صدرک نمک پر پڑھ لیتے ہیں تو تمام تنگ دستیاں ختم، تمام جادو جنات کے اثرات ختم، تمام رکاوٹیں بندشیں ختم، تمام دشمنوں کے دل نرم ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ یا لطیفو پڑھیں گے تو اللہ رزق کے 700 دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رزق بے پناہ دے دیتا ہے، اللہ رزق کی تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یا ودودو پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہو جاتی ہے۔ یا ودودو پڑھنے سے ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ جو کہتے ہیں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں، نہ کوئی بتائے گا۔ آج یہ عمل میرے بتانے کے بعد بہت سے لوگ کاپی کر کے آپ کو بتائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اعمال اجازت کے ساتھ دیے جاتے ہیں، اور میں اجازت کے ساتھ یہ اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کامل وظیفے ہیں، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس عمل کو اسی طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے علم نشرح سے جیسے ہی رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، یا لطیفو یا ودودو سے جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو اسی طریقے ترتیب سے کرنے کے بعد مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ 100 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا، تصویر اور نمک پر پھونک مارتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب اور خیر عظیم عطا فرمائے گا، پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ نے نمک کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ کسی کو نمک کھلا سکتے ہیں جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو نمک کھلائیں یا کھانے میں ملا کر کھلا دیں، آپ کو اثر ہو جائے گا، آپ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ یہ نمک بآسانی نہیں کھلا سکتے تو آپ نے اس نمک کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ توجہ کریں، کامل وظیفے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ نمک کا کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے کسی نافرمان اولاد ضدی شوہر کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، یا آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ نمک اس شخص کو کسی بھی طرح کھلا دے، کھانے میں ملا کر یا جیسے بھی آپ کو آسانی لگتی ہے۔ جیسے ہی یہ نمک اس کی حلق سے نیچے اترے گا، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جائز مقصد کے لیے اجازت ہے، ناجائز کے لیے مت کرنا، یہ بڑا تاثیر و طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ نے رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھا ہے، تو اس نمک کو آپ نے کامل وظیفہ مکمل کرنے کے بعد چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ جتنی دور یہ نمک بہتا چلا جائے گا، اپنے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں لیتا چلا جائے گا، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔